یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے قرارداد کے حوالے سے کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہیں. کل شیخ رشید صاحب نے اسمبلی میں تقریر کے دوران یہ نقطہ اٹھایا اور انہوں نے عطا اللہ شاہ بخاری اور مجلس احرار کا نام لے کے کہا کہ آپ لوگ کہاں ہیں. اس کے بعد سے عجیب سی کیفیت ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی, یہ صرف باتیں ہیں. آپ کی جانب سے بھی یہ پہلے بیان آیا کہ جی شیخ رشید صاحب سے آپ کے سیکرٹری جنرل شاید عبداللطیف خالد چیمہ صاحب کی گفتگو ہوئی ہے, انہوں نے یہ گفتگو کی, لیکن بعد میں پھر یہ سوشل میڈیا پر بیان آیا آپ کے حوالے سے کہ ایسی کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی, یہ غلط فہمی تھی. تو آپ تھوڑا سا اس حوالے سے اس کنفیوژن کو دور کیجیے گا, بتائیے گا کہ اصل معاملہ ہے کیا. اس پر گزشتہ رات سے اب تک بڑا تفصیل سے ہم نے غور و فکر کیا اور اس کے تمام معاملات کا جائزہ لیا, ڈاکومنٹس دیکھے ہم نے. تو اس میں جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جو بل سینٹ سے انتخابی اصلاحات کا کل پاس ہوا, امیدوار کے فارم نامزدگی میں کچھ لفظی تبدیلیاں کی گئیں, اور ان میں یہ ہے کہ اس فارم میں جو پرانا فارم ہے اس میں جو ٹائٹل ہے ڈیکلریشن اینڈ اوتھ بائی دا پرسن نامینیٹڈ, یعنی اس میں لفظ حلف بھی ہے, ڈیکلریشن بھی ہے اور اوتھ بھی ہے. اور حلف کی عبارت کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ the above mentioned candidate solemnly swear that I believe. لیکن اس کو جو نیا حلف نامہ آیا, جو نیا فارم ہے, اس میں اوتھ کا لفظ ختم کر کے ڈکلریشن بائی کینڈیڈیٹ اور آئی بلیو ان دا ایبسولوٹ, اس میں سولملی سویئر کا لفظ نکال دیا گیا. تو مطلب یہ ہوا کہ پہلے حلف کے اندر جو عبارت ہے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مسجد کے دل سے قسم کھا کر کہتا ہوں, حلف اٹھاتا ہوں. اور دوسرے جو تازہ بنا جو بل پاس ہوا اس میں اقرار کرتا ہوں, آئی بلیو, یقین رکھتا ہوں. تو یہ الفاظ کے ہیر پھیر سے, ان کی تبدیلی سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور بنیادی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی ایک عرصے سے اس کوشش میں ہیں کہ وہ آئین کے اندر ان الفاظ کو کسی بھی طریقے سے کوئی تبدیل کر کے کوئی چور دروازہ کھولا جائے. اور ہماری رائے میں یہ چور دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی تھی, اور چونکہ وہ آئین کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور اس آئین کے تحت حلف اٹھانا ہی نہیں چاہتے, اس لیے حلف کے الفاظ تبدیل کر دیے گئے, حلف کا لفظ ہی حذف کر دیا گیا. لیکن حضرت کیا قانونی ماہرین سے آپ کی کوئی بات ہوئی اس لفظ کو ختم کرنے سے؟ کیا ان کو پازیٹیو ان کے حق میں کیا چیز جاتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے دیکھیں, اقرار نامہ حلف نہیں ہوتا, اقرار نامہ حلف نہیں ہوتا. یہ کوئی پٹواریوں کی انجمن نہیں بیٹھی ہوئی تھی, یہ پارلیمنٹ ہے, پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے, لیجسلیشن ہوتی ہے, قانون سازی ہے, سینٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, اور انہوں نے جو حلف اٹھایا ہوا ہے تمام ارکان میں وہ وہی پرانا حلف اٹھایا ہوا ہے. اور اگر وہ اس کو تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر تبدیل کیوں کیا گیا, الفاظ کیوں تبدیل کیے گئے؟ ختم نبوت کی عبارت ویسے ہی رہنے دی گئی, وہ موجود ہے, لیکن قادیانی حلف نہیں اٹھائے گا. وہ ختم نبوت کا معنی ہی کچھ اور لیتا ہے. حضور کو خاتم النبیین مان کر بھی وہ مرزا قادیانی کی نبوت نکالتا ہے اس میں سے. تو ان کے لیے یہ چور دروازہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں گھس کے اور وہ اسی فارم کو فالو کرتے ہوئے وہ اسمبلی کے اندر پہنچ سکتے ہیں بحیثیت مسلمان کے. وہ اگر اقلیتی نشستیں اقلیتوں کے لیے تو یہ حلف ہے ہی نہیں, یہ حلف مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ ڈکلیئر کریں کہ وہ کیا ہیں. اور اس میں دیکھیں یہ حکمران ہمارے ماشاءاللہ المیہ یہی ہے کہ حلف کی پاسداری ہی نہیں کی جاتی اور اس کی سزا بھگت رہے ہیں ہمارے حکمران. اور انہوں نے یہ تازہ جو کام کیا کہ حلف کا لفظ ہی نکال دیا جائے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو
مطلب کیا ہوا اس کا مطلب آپ کو ٹوکنے کی معذرت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بہت سارے حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شیخ رشید نے پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ صرف غلط بیانی کی ہے، اس کا مطلب ہے وہ بات درست نہیں ہے؟ درست نہیں ہے. انہوں نے پوائنٹ تو جو انہوں نے وہاں پیش کیا ہے وہ قابل توجہ ہے، اور اس پر جماعت اسلامی نے بھی آج موقف دیا. اور ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے علی محمد خان صاحب نے اس پر گفتگو کی ہے، اور انہوں نے بلیو اور سولمبلی اس کا یعنی حلف اور اقرار نامہ اس کو قانونی طور پر ٹیکنیکلی انہوں نے واضح کیا ہے. اور اکرم دورانی صاحب جو جے یو آئی کے رہنما ہیں، رکن اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے اور کہا کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہماری جماعت کے ارکان بھی اس کا جائزہ لے رہے ہیں. طارق اللہ صاحب رحمن ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے اس کی حمایت کی. شاہ محمود قریشی صاحب نے حمایت کی، نون لیگ کے کچھ ارکان نے حمایت کی. تو گویا اب اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور وہاں یہ بات ہوئی کہ اس کو دیکھ لیا جائے اور وہی الفاظ جو ہیں پرانے جو ہیں ان کو بحال رکھا جائے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ملک کو کسی نئے انتشار سے بچانے کے لیے حکمران جو ہیں وہ کوئی مثبت رویہ اختیار کریں گے، اور اس قسم کے طے شدہ معاملات کو چھیڑنے سے وہ گریز کریں گے. اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ آپ کی گفتگو ہوئی مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت میں سے کسی سے؟ کیونکہ سعد رفیق صاحب کا بیان میری نظر سے گزرا اور دیگر کچھ وزراء کے بیانات نظر سے گزرے، انہوں نے بھی اس کی شروع میں تردید کی تھی. کسی سینئر مسلم لیگ کے رہنما سے میری گفتگو تو نہیں ہوئی، اور ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے گفتگو کی ہے کچھ لوگوں سے، لیکن ہم نے دیگر کچھ ارکان اسمبلی ہیں ان سے ہماری بات ہوئی. کچھ اور ٹیکنیکل لوگ تھے جو قانونی ماہرین تھے. اس کو ہم نے پورا مسودہ سامنے رکھا، سابقہ اس کا اور موجودہ بل دونوں سامنے رکھے فارم، اور اس پر پورے ہم نے بڑی تفصیل سے ہم نے اس کا جائزہ لیا. تو الحمدللہ جو ہمارا موقف تھا وہ اسمبلی میں آج ڈسکس ہو گیا، اسمبلی میں، اور اس میں تبدیلی کے لیے وہ لوگ رضامند ہو گئے کہ ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں اس کو کرنے. اگر اس تبدیلی کو اگر انڈو نہیں کیا جاتا تو تب مجلس احرار اسلام اور دیگر جو جماعتیں ان کا لائے عمل کیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس چھوٹے سے لفظ کے تبدیلی کے لیے کوئی تحریک دوبارہ سے چلائی جائے گی، یا اس کو تسلیم کر لیا؟ لفظ تو نہیں، یہ تو اس کے لفظ تو اپنی طاقت رکھتے ہیں، اپنا پس منظر اور پیش منظر رکھتے ہیں، اپنا معنی اور مفہوم رکھتے ہیں، اور آئین کے اندر جو الفاظ درج ہوتے ہیں وہ اپنی پورے معنی اور مفہوم کے ساتھ ہوتے ہیں اور بڑی ارکریزی کے بعد لکھے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ ہم اس کو قبول کریں گے. اور مذہبی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں انہوں نے اس کو پروٹیسٹ کیا ہے، وہ بھی اس کو قبول نہیں کریں گے. ہمیں جے یو آئی سے بھی یہی توقع ہے. مولانا فضل الرحمان بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں، اور وہ اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فکر مند ہوں گے، اور اس بات پر ضرور وہ توجہ فرمائیں گے. چونکہ اس وقت موجود نہیں ہے پاکستان میں، واپس آ کر دیکھتے ہیں. مجلس احرار اسلام نے متحدہ تحریک ختم النبوت رابطہ کمیٹی کا ایک اجلاس جو ہے وہ آئندہ 1-2 روز میں ہم اس کو بلا رہے ہیں. اس میں مختلف دینی جماعتوں کے رہنماؤں کو، اور بیٹھ کر اس کا پورا جائزہ لے کر ہم پورا ایک پروگرام دیں گے. انشاءاللہ اس پر ہم خاموش نہیں رہیں گے، اس میں ہم طے کریں گے کہ کس طرح. یہ جو جماعتیں اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، تو یہ آیا ان مذہبی جماعتوں کی حمایت سے یہ بل پاس نہیں ہوا جن کا نام اب آپ لے رہے ہیں کہ وہ اس کے خلاف اب کام شروع کریں گے؟ نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. سینٹ کے اندر بھی حافظ حمداللہ صاحب نے اس پر گفتگو کی ہے. سینٹ کے اجلاس میں جے یو آئی کے حافظ حمداللہ صاحب نے بھی وہاں پرپوزل دی ہے، اور جناب سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے، انہوں نے بھی، جے یو آئی اور جماعت اسلامی نے اس پر وہاں گفتگو کی ہے، اور ان کی ترمیم کو قبول نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگ متوجہ ہوئے ہیں
اور انشاءاللہ اس کے کچھ بہتر نتائج نکلیں گے، ہم پر امید ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ختم نبوت کے محاذ کے لیے جیسے مجلس احرار اسلام نے آج تک جد و جہد کی، اس معاملے کو بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کی پوری کوشش کرے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ توفیق عطا فرمائیں گے ہمیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔